اب آؤ اب آگے دیکھیں کہ حسین کتنا امیر تھا. باپ ہو نا 5 ایکڑ کا مالک, بیٹا لائق وہی کہلاتا ہے جو 10 ایکڑ کمائے. باپ کے 5 ایکڑ ہوں, بیٹا 5 مرلے پہ آ جائے, باپ کے بھی بیچ دے, لوگ اسے گلی میں تانے دے دے کے جینے نہیں دیتے کہ تو نے تو باپ کا بھی کچھ نہیں چھوڑا, تجھے بڑھانا چاہیے تھا, تو گھٹاتا رہا. اب دیکھو کہ حسین کے لیے کتنا مشکل تھا کہ علی ہے کائنات کا بادشاہ. موضوع کے ساتھ چلتے آنا. اب حسین نے اس رقبے کو بڑھانا تھا, گھٹانا نہیں تھا. اب حسین مدینے میں سوچ میں تھا, مدینہ نانے کا ہے, مکہ اللہ کا ہے, نجف جا کے بابے نے آباد کر دیا. حسین نے رقبہ بڑھانا ہے. حسین کیا کرے؟ حسین کہاں رقبہ خریدے؟ حسین زمین کہاں خریدے؟ حسین سوچ میں تھا. حسین مدینے سے چلا, رسول حسین کے ساتھ ہو گیا. حسین مکے پہنچا, توحید حسین کے ساتھ چل پڑی. آئے آئے رات کے اس پہر میں جتنے بیٹھے ہو, شمع حسینیت جل رہی ہے اور تم اس حسین کے پروانے ہو, حسین کے دیوانے ہو. حسین مکے آئے, توحید حسین کے ساتھ چلی. اب مکے میں صرف بیت اللہ ہے, اللہ نہیں. بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو, مکے میں صرف گھر ہے تالا لگا کے. جیسے حسین مدینے تالا لگا کے آیا, توحید نے اپنے گھر کو تالا لگایا. توحید نے کہا نا حسین, میں نے اب یہاں نہیں رہنا, جہاں تو جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گی. اب توحید کربلا میں, مکہ میں گھر ہے, وحدت کربلا میں رہتی ہے. میاں جی پنڈی بھٹیا میں بندے آنکھیں پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کربلا میں کیسے چلا گیا؟ اگر اللہ مکے میں ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ. توحید کربلا میں ہے, مکے صرف گھر ہے, وحدت کربلا میں رہتی ہے. اس لیے اللہ نے دیکھا, اللہ نے اپنے گھر کا منظر ہی عجیب کیا. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, خدا نے اپنے گھر بندوں کو بلایا, خدا نے شرطیں لگائیں. خدا نے کہا میرے گھر میں آنے کی شرط ہے, پہلی شرط استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو تو نہیں آ سکتا, بیٹی پہ آنے والی ہے تو نہیں آ سکتا, تو مزدوری کرتا ہے تو نہیں آ سکتا, تو کسی کا حق رکھتا ہے تو نہیں آ سکتا, تجھے تیرا مالک چھٹی نہیں دیتا تو نہیں آ سکتا. اگر تیری استطاعت ہے تو پھر میرے گھر آنا, اگر تو امیر ہے تو پھر آنا. حسین نے کربلا میں کرم کو انگڑائی دی. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے واپس میں حسین کر. خدا امیر بلاتا گیا, حسین غریب بلاتا گیا. ہائے ہائے ہائے, خدا نے امیر بلائے, حسین نے غریب بلائے. خدا امیر بلاتا گیا, حسین غریب بلاتا گیا. صدر سننا میری جوان, صدر سننا, مضمون سننا. پہلی بار اگر یہ مضمون ممبر پہ پڑھا گیا ہو, پھر نوکر کے حق میں دعا دینا تمہارا حق بنتا ہے. حسین کربلا میں, حسین نے کہا تم غریب ہو آنا. اللہ نے کہا میرے گھر میں آنا شرط ہے, لباس تیرا ایک ہونا چاہیے, سر تیرا موڑا ہوا ہونا چاہیے. تو نے میرے گھر میں آنا, سوچ کے آنا, تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا, تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا, تجھے میں باہر زمین پہ بھی سلواؤں گا, تجھے میں بھوکا بھی رکھوں گا, تجھے میں پہاڑیوں میں بھی دوڑاؤں گا. یہ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے, آ جانا, لیکن سختیاں ذہن میں رکھنا. جب احرام باندھ لو پھر تو نے آئینہ نہیں دیکھنا, پھر تو نے خوشبو نہیں لگانی, پھر تو نے سرما نہیں لگانا, پھر تو نے غیر شرعی کوئی بھی کام نہیں کرنا, تو نے مچھر نہیں مارنا, تو نے تنکا نہیں توڑنا, ورنہ میں تیری ساری عبادت ختم کر دوں گا. خدا نے شرطیں رکھ کے بلوایا. یہ سختیاں سوچ کے پھر گھر سے نکلنا. حسین نے کہا تو کربلا آنا, وہاں آ جا, پانی بھی میں دوں گا, کھانا بھی میں دوں گا, رکھوں گا بھی نوابوں کی طرح. آئے آئے آئے. حسین نے کہا نا 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 نا, گھر میں بیٹھ کے ڈرنا نا. حسین نے کہا تو آ جانا, تیرا کھانا میرے ذمہ, تیرا پانی میرے ذمہ ہے, تیرا رہنا میرے ذمہ ہے. تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا, تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا. خدا نے کہا مکے آؤ, پچھلے گناہ معاف. حسین نے کہا کربلا آؤ, اگلے گناہ معاف. حسین نے کہا کربلا آؤ, میں اگلے بھی معاف کروں
दूंगा। क्या बात है हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मिलके यार करबलाओ जो हाथ इस टाइम उठ रहे हैं, मेरी मिंबर पे 22 साल हुसैन की जर्री पे लगे, फरमाया करबलाओ अगले माफ। मियाँ जी मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, खुशामद करने वाले पे लानत। मैं पिंडी भट्टियों को घर समझता हूँ। मेरी खिताबत की इब्तिदा है इसी मिंबर से। जब चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, मैं मिंबर पे किताबों के ढेर लगाऊंगा। एक बंदे ने आगे छठे इमाम से पूछा, मौला सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ होते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ होते हैं। तू घर में बैठ के नीयत कर, तू घर में बैठ के नीयत कर कि तूने करबला जाना है। इधर तू नीयत कर। ना ना जाना तो बहुत बाद में। हुसैन की मां इज्जत दे दे, शहनशाह दादी किसी का मोहताज ना करे। सिर्फ जाने से नहीं, सोचने से। मियाँ जी अगला मैं नतीजा दूंगा, ये पंडाल पंडाल नहीं रहेगा, यहाँ नजफ का माहौल नजर आएगा। उसने कहा मौला सोचने से माफ हो जाते हैं, सोचने से माफ हो जाते हैं, जाने से पहले माफ हो जाते हैं। मौला तुझे नहीं पता, नमाज पढ़ो बाद में कबूल होती है, रोजा रखो बाद में कबूल होता है, हज करो बाद में कबूल होता है, ज़कात पहले दी जाती है, कबूल बाद में की जाती है। करबला जाओ भी ना, घर में बैठ के सोचो तो गुनाह माफ कैसे होते हैं। फरमाया अभी हुसैन का ज़ादा घर में बैठ के नीयत करता है कि मैं करबला जाना चाहता हूँ। अभी नीयत खत्म होती है, खुदा फरिश्तों से कहता है इसका नामा इमाल दिखाओ। फरिश्ते नामा इमाल दिखाते हैं, फिर मैं गुनाह मिटाने शुरू कर दो। इसके गुनाह इतने मिटाओ ये आज ऐसे हो जाए जैसे अभी पैदा हुआ है। उसका मौला जाने से पहले माफी क्यों मिलती है? फरमाया करबला वाहिद जियारत है। हुसैन की जर्री को छूने से पहले बदन मासूम होना चाहिए। बदन मासूम हो। ये हुसैन था। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला 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 बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन जितने बैठे हो सारे ही बैनुल हरमैन बैठे हो। बादशाह हुसैन तुम्हें बाबे किबला के सामने बिठाए, हुसैन तुम्हें अपने सहन में बिठाए। बाबा हामिद शाह जी जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं, आज के इस जश्न को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरा मालिक हुसैन, उनसे हमारी इल्तिजा है। जितने बैठे हैं इन सब के लिए हुसैन की जरी पे हमारा सलाम पहुंचाना। वाहिद है करबला की ज़ियारत जहां तौहीद रहती है, जहां वहदत रहती है। मुझे हुसैन की इज्जत कसम, कितना बड़ा करीम है हुसैन। हुसैन से वलीद ने सिर्फ इतना पूछा आप बैत करेंगे? हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन आप सिर्फ ये कहेंगे हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। फरमाया क्यों? मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने बताया मुझ जैसा कोई भी इस जैसे किसी की भी बैत नहीं करता। मेरा मालिक इसका मतलब है जो भी यजीद की बैत का इनकार करेगा वो तुझ जैसा हो जाएगा। फरमाया हाँ मुझ जैसा होगा। मेरा बादशाह हुसैन ये बहुत बड़ा ऐलान है, तुझ जैसा होना आसान नहीं है। हुसैन रोज रोज नहीं होता,
تو نے ولید کے دربار میں ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے کہا کربلا آنا میں تجھے اپنا کرم دکھاؤں گا۔ آپ پنڈی بھٹیاں والوں سطر کا لہو نہیں، میری ذات کا لہو ہوگا جو عطا کے بعد نہ بولے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علم نہیں، یہ عطا ہے۔ علم کتابوں سے ملتا ہے، عطا جھکنے سے ملتی ہے۔ فرمایا تم کربلا آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا کریم ہوں۔ مدت کا گناہ گار ایک رات میرے دروازے پہ آئے گا، میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام بنا۔ حسین بھی علیہ السلام اور بھی علیہ السلام، ہوئے ہوئے حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ میاں جی صدر کی قیمت دینا، محمد کائنات کا سردار نبی ہے، رضی اللہ بناتا ہے، علیہ السلام نہیں بناتا۔ نبی کے پاس جو بھی آیا رضی اللہ، علی کے پاس جو بھی آیا سلمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، حسین کے دروازے پہ رضی اللہ والا معیار ہے ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا میں سطر پڑھوں گا فتویٰ آئے گا یا داد آئے گی۔ علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا یہ بناتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کیا، نوح علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، داؤد، خضر، سلمان۔ اس نے جسے جسے علیہ السلام کیا، اس نے پہلے شجرہ دیکھا، اس نے پہلے حسب دیکھا، اس نے پہلے نسب دیکھا، اس نے پہلے قبیلہ دیکھا، اس نے پاکیزہ صلب دیکھا، اس نے پاکیزہ رحم دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی نسل میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کے شجرے میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اس نے پھر علیہ السلام کیا، کیا کہنے حسین تیری عزت کے تو نے کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا۔ جہاں اللہ نے ابراہیم کھڑا کیا تھا حسین نے وہیں پہ جون کو کھڑا کر دیا۔ حبشی نوکر، بسم اللہ، گھوڑوں کو پانی پلانے والا، حسین کے گھوڑوں کو جو پانی پلانے کربلا آیا تھا، حسین نے اسے بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے کہا میں نے کہہ دیا تھا میں کون کا مالک ہوں، میں نے کہا تھا مجھ جیسا۔ حسین نے کہا میں کربلا میں اسی عشق کا کعبہ سجاؤں گا، جو جو میری فکر سے ملے گا وہ کربلا آئے، میری ذری سے مس ہو، ذری سے مس ہو کے واپس جائے، میں اس کے اندر حسینیت ڈال دوں گا۔ میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ حسین نے کہا مجھے بھی خبر ہے، زمانے میں کچھ دیواریں ایسی کھڑی کریں گے کہ لوگوں کے اندر میرا عشق ہوگا لیکن زیارت نہیں کر سکیں گے، بڑی ترسیں گے حسین کو ملنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی زمانے کی ایسی رکاوٹ ہوگی وہ کربلا نہیں آئیں گے۔ حسین نے کہا میں ان کے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں۔ حسین نے کہا تم میرے شہر نہیں آ سکتے، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا، میں ہر گلی میں اپنا گھر بناؤں گا، میں ہر محلے میں اپنا گھر بناؤں گا۔ کسی کو جگیر علی اکبر کہہ دینا، کسی کو حسینیہ امام بارگاہ کہہ دینا، میں ہر گلی میں اپنا گھر بنا کے گھر کے دروازے کھول دوں گا، اعلان کر دوں گا اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے، اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے۔ تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا، تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا۔ اگلی سطر رات کے اسی پہر میں یقیناً اسی مجمع کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اور اسی ہی کو سنانی چاہیے تھی۔ حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا۔ پھر زمانے کا دستور ہے جب کسی کے گھر آؤ تو پھر وہ بھی آتا ہے، تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کرنا۔ تم میرے گھر آنا، میں تمہارے گھر آؤں گا، تم میرے بیٹے کی خوشی منانا۔ نہیں 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 نہیں، میں صدر بدل دیتا ہوں۔ فرمایا تم میرے بیٹے کی خوشی پہ آنا، میں تمہارے بیٹے کی خوشی پہ آؤں گا۔ تم اکبر کے سہرے پہ آنا، تمہارے جوان کی شادی ہوگی، حسین تمہارے گھر ہوگا۔
حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا, جب تم میرے گھر آؤ گے پھر دنیا تمہیں روکے گی, تمہیں ٹوکے گی, لیکن تم کربلا نہیں آئے. لیکن حسین نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے, تم میرے گھر آ جایا کرنا. لیکن جب تم گلی سے گزرو گے, بازار سے گزرو گے, گھر سے نکلو گے, چند بندے کہیں گے کہاں جا رہے ہیں, مجلس سنیں. مجلس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ماتم سے کیا ملتا ہے, زنجیر زنی تمہیں کیا دیتی ہے. تم لڑنا نہ, تم جواب نہ دینا, تم نظریں جھکا کے صرف میرے گھر آ کے بیٹھ جانا. اگر یہ روکیں گے نہیں تو میرا جملہ کیسے پورا ہوگا. میں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تم میرے گھر آ کے بیٹھ جایا کرنا اور زمانے کو بتانا جو اندر آ گئے ہیں وہ حسین والے ہیں, جو روک رہے ہیں یہ یزید. حسین کے گھر آنا. بس نتیجے پہنچوں. موضوع ہے سلطنت علی اکبر. حسین نے کہا کہ میں اپنی اس زمین کو اسے معلّہ کروں گا. مدینہ منورہ رہے گا, مکہ معظمہ رہے گا, مشہد مقدس ہوگا, نجف اشرف ہوگا, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. علماء کہتے ہیں معلّہ اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو, اللہ جہاں موجود ہو. نا اب داد آپ دے چکے, اب سننے والی باتیں ہیں. حسین نے کہا میں اس زمین کو اتنی وسعت دوں گا, 8 کروڑ بھی آئے یہ پھیلنا شروع ہو جائے گی. بھئی اب تمہیں کسی مولوی کی منت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی, تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے, گوگل پہ جاؤ, سرچ کرو. کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا میں رہ نہیں سکتی. جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ بندے اگر کربلا کے شہر میں آ گئے, اس شہر کی دیواروں کو گرانا پڑے گا, شہر کو کھولنا پڑے گا. عاشورہ میں اور اربعین میں میاں صاحب گواہی دینا 8 کروڑ آتا ہے. حسین زمین کو کھول دیتا ہے, 8 کروڑ چلا جاتا ہے, حسین زمین کو سکیڑ دیتا ہے. یہ پھیلتی بھی ہے, یہ سکڑتی بھی ہے, پھیلتی بھی ہے, سکڑتی بھی ہے. آپ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق, ایک عقیدت کا تعلق. 2 جگہوں پہ حاضری دینی تھی. ڈوڈیال 12 منٹ پڑا ہے, سرپاگ میں نے 27 منٹ پڑھا ہے, صرف اس لیے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں, آپ کے چہروں کی زیارت مجھ سے قضا نہ ہو جائے. اگلی سطر میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں اور پچھلے کسی بھی جشن میں نے نہیں پڑھی. حسین نے کہا میں نے تمہیں کربلا 8 10 12 14 کروڑ بھی میں بلاؤں گا. اتنے لوگوں کو میں اکٹھا کر کے زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا ماتمی کربلا میں آ کے پہچان جائے کہ محشر کا میدان کیسا ہوتا ہے. یہ میرے شہر میں آئے, نہ کاندھے کے ساتھ کاندھا لگے, نہ یہ گرے. یہ ذہن میں سوچ رہا ہے, انسان سوچ رہا ہے کہ وہاں امتوں کا جو حساب ہونا ہے, وہاں اتنی امتیں کیسے حساب دیں گی, اتنی امتوں کا حساب وہ کیسے لے گا. حسین نے کہا تم آؤ. ایک بندہ بھی کربلا سے نکلتے ہوئے ایئرپورٹ پہ دوسرے کو یہ نہیں کہا گا اتنے پیسے خرچ کر کے آیا تھا, ذرے کو ہاتھ تو لگا ہی نہیں ہے, بوسہ تو میں نے دیا ہی نہیں ہے, حسین کا سلام تو میرا ہوا ہی نہیں ہے. کسی ماڑے سے ماڑے ملنگ کو جا کے پوچھو تجھ سے جو چلا نہیں جاتا تھا کربلا آیا فائدہ کیا ہوا, اس نے کہا جیسا سلام اس نے میرا لیا ہے کسی کا لیا ہی نہیں ہے. میں تو 2 گھنٹے زری پہ کھڑا رہا ہوں, میں تو 3 گھنٹے زری پہ کھڑا رہا ہوں. حسین نے کہا میں نے تمہیں اپنے گھر لا کے اکٹھا کر کے زمانے کو بتایا ہے یہاں تمہارا سلام لینا ہے, وہاں میں نے امتوں کا حساب لینا. جس نے یہاں سلام کر دیا پھر وہاں چھٹی. میں پوری ریسرچ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جس نے یہاں سلام کر لیا, اس لیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں دنیا کے سارے خرچے یہیں رہ جانے ہیں, کچھ بیچو کربلا ضرور جاؤ. جس نے یہاں زیارت کر لی وہاں محشر کے میدان میں روشن ہاتھ ہوگا. خدا کہتا دانے ہاتھ میں نامہ مال, حسین کے زائر کا دہنا ہاتھ روشن ہوگا, وہ امال اٹھانے لگے گا. فرشتے کہتے اب امال نہ اٹھانا, صرف یہ ہاتھ اٹھا. تو نامہ مال کون سا اٹھانا چاہتا ہے, وہ کون سا عمل ہے جو زیارت حسین سے افضل ہے تیرے پاس. یہ ہاتھ دکھا, حسین کی جگیر میں چلا جا, کیونکہ تو پہلے کربلا جا چکا ہے. تو
हुसैन की जागीर में हो आया है। अब नतीजा सुनना, नतीजा बड़ा कीमती है। अब इसका मतलब है इस पे अशरा पढ़ा जाए, खमसा पढ़ा जाए, 2 घंटे मजीद पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है। तौहीद मियाँ साहब करबला में, इसमें कोई शक तो नहीं। हुसैन की जरी पे सामने लिखा ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। तौहीद करबला में आदम से लेके मोहम्मद तक के सरदार करबला में हुसैन की जर्री के तवाफ में, मलाइका तवाफ में नहीं, हुसैन के जाहिर के पाँव के नीचे उनके पर, ये हुसैन के जाहिर को उठा के आ रहे हैं, अंबिया तवाफ कर रहे हैं। तौहीद करबला में है। अब मुझे बोल के सिर्फ इतना बताना, घर मेरा हो या आपका, आएगा वही जिसमें हमारी मर्जी शामिल हो। मियाँ साहब आपके घर की 4 दीवारी है, आप 4 दीवारी के अंदर उसी को बुलाएंगे जिसके साथ आपका ताल्लुक है, आपका वास्ता है। जिस बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं, उसे बंदा चौक में मिल सकता है, बाहर किसी होटल पे बुला सकता है, डेरे पे बिठा सकता है। एक बड़ा इज्जत वाला बंदा डेरे पे बैठा हो, मियाँ साहब उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे, भाईजान आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपका और मेरा घर कोई दूसरा है, आपकी और मेरी इज्जत एक है, आपका मेरा पर्दा कोई नहीं है, आप मेरे घर आ जाएं। जिसे घर बुलाया जाए इसका मतलब वो बहुत ही इज्जत वाला होता है। इसका मतलब है कि तौहीद करबला में है, रिसालत करबला में है, नबुव्वत करबला में है, इस्मत करबला में है। अब जो जो करबला में आया है वो हुसैन के घर आया है। मेरा बादशाह हुसैन तूने बुलाया, मैं जश्न खत्म कर दूंगा, इसी जुमले पे तुमने कीमत दे दी, मैं इसी पे सलाम करके चला जाऊंगा। मेरा बादशाह हुसैन तुमने सबको बुलाया है, क्या ये तुझसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? फरमाया क्यों मुझसे पूछेंगे, तुम्हें नहीं पता मैंने करबला अकबर के नाम लिख दी है, मैंने करबला की जगीर अकबर के नाम लिख दी है। अब वहदत भी आएगी तो अकबर के जरिए, रिसालत भी आएगी तो अकबर के जरिए, इस्मत भी आएगी तो अकबर के जरिए। खुदा ने कहा हुसैन तूने एहसान किया, तूने करबला अकबर को दे दी, मैं वादा करता हूं अजान में जहां अल्लाह होगा वहीं अकबर होगा, जहां जहां अल्लाह होगा वहां वहां करबला होगा। बस अगली सदर सुनना, अगली सदर, शायद ये सदर मेरे सीने में रह जाए, बाबा जी माफ कीजिएगा, शायद ये सदर मेरे सीने में रह जाए। मियां साहब मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, उलमा को सुनने वाले बैठे, आज से तहकीक शुरू कर लीजिएगा। 28 रजब को वतन छोड़ा हुसैन ने, 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आए, 10 मुहर्रम की सुबह से पहले मुझे कोई तारीख की किताब अकबर की अजान साबित करे। हुसैन ने हर अजान अपने मुख्तलिफ सहाबा से दिलवाई है। सोसा सुहान एक सहाबी है, ज्यादा अजान तारीख में उसकी मिलती हैं। हुसैन ने मक्का में भी उससे दिलवाई है, हुसैन ने हर मंजिल में उससे दिलवाई है, हत्ता के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुहर्रम की शाम तक अजान हुसैन के मुअज्जिनों ने दी है। इधर आई है 10 मुहर्रम की सुबह, हुसैन वहां गया जहां अकबर था। हुसैन ने अकबर को कहा उठ शबाब मोहम्मद, उस टीले पे आ, अजान दे। शहजादे ने यूं बाबे की आंखों में देखा, फरमाया तेरा हुक्म है तो हुज्जत है, अतात मुझ पे वाजिब है। आज अजान बेटे से क्यों दिलवा रहा है, आज अजान बेटे से क्यों दिलवा रहा है? पूरी जिंदगी जुमले का असर है तो इस मातमी को दुआ करना। फरमाया अजान का मतलब है बुलाना, अजान दी जाती है बुलाने के लिए। जब तक मुझे नमाजी बुलाने थे मैं मुअज्जिनों से अजान देता रहा, आज तू टीले पे आ, आज मुझे अल्लाह को बुलाना है, आज मुझे अल्लाह को बुलाना है। जिसके कहने पे मोहम्मद जाए उसे अल्लाह कहते हैं, और जिसके कहने पे अल्लाह आए उसे अली अकबर। बेचैन हो गए जब नाना से मेरे आका हुसैन, खुदा से ये शगुफ्ता गुलाब मांग लिया। बनाने लगा जब खालिक अकबर अली अकबर को, फिर नबी से हुस्न अली से शबाब मांग लिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन दुआ आखिर की तरह कारी उल कसायद ज़ाकिर अदीब